ہم سے جڑنے کے لیے انوکھا اسلام سبسکرائب کریں اور گھنٹے کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو آسانی سے مل جائے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میں غلام آسی، خادم تدریس و افتاء دارالمنوار مصطفیٰ، رمضان نگر، دہلی باغ، لکھنؤ۔ دارالمنوار مصطفیٰ کے شعبہ افتاء کے یوٹیوب چینل انوکھا اسلام میں آپ سبوں کا امی کے قلب سے استقبال ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہربانی کر کے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ محترم سامعین، آج ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے اسلام کی بنیادی عقائد کی تفصیلات، مگر مختصراً۔ کل ہم نے بتایا تھا کہ اسلام کے 5 بنیادی عقائد ہیں جسے ہر مسلمان کو ماننا، اسے تسلیم کرنا بے حد ضروری ہے۔ جب تک ان 5 کو انسان تسلیم نہیں کر لیتا تب تک وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی بات کہ توحید باری تعالیٰ پر ایمان لانا۔ توحید باری تعالیٰ پر ایمان مسلمان ہونے کا پہلا بنیادی عقیدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، افعال اور صفات میں واحد و یکتا ماننا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا۔ اس ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات اور عبادات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ وہ ذات ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے۔ سورہ اخلاص میں پروردگار عالم جل جلالہ خود ارشاد فرماتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس نے کسی کو جنم نہیں دیا اور نہ ہی اس کو کسی نے جنم دیا، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ رسالت پر ایمان لانا اور عقیدہ ختم نبوت۔ رسالت پر بالعموم اور ختم نبوت پر بالخصوص ایمان لانا دوسرا بنیادی عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے احکامات سے آگاہ کرنے کے لیے انبیاء و رسول دنیا میں بھیجے۔ یوں تو 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، جو لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے، عبادت کرنے اور تمام حقوق و فرائض کی ادائیگی سے آگاہ کرتے تھے۔ اسلامی عقائد کے مطابق ان تمام سچے رسولوں اور نبیوں کو ماننا لازم ہے۔ ان میں سے کسی ایک کا انکار یا کسی ایک کی شان میں ادنا سی گستاخی یقیناً کفر ہے۔ ارشاد خداوندی تعالیٰ ہے، لا نفرق بین احد من رسولی، ہم رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے۔ تیسرا بنیادی عقیدہ فرشتوں پر ایمان لے آنا۔ ملائکہ پر ایمان تیسرا بنیادی عقیدہ ہے، جس کی حقیقت یہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے نورانی مخلوق ہیں۔ ان کا وجود تسلیم کرنا باقی عقائد کی طرح ضروری ہے۔ ان کو جو احکام سپرد کیے گئے ہیں وہ ان کی کما حقہ بجاوری کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہی کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ 4 فرشتے بہت ہی مشہور ہیں جن کے ذمے بڑے بڑے کام پروردگار عالم جل جلالہ نے سپرد کیے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ چوتھا بنیادی عقیدہ جو ہے وہ ہے آسمانی کتابوں پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں پر، نبیوں پر کتابیں اور صحیفے نازل کیے، ان سب کو اللہ کی طرف سے نازل شدہ تسلیم کرنا اسلامی عقیدے میں شامل ہے۔ مشہور آسمانی کتابیں 4 ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ 5واں بنیادی عقیدہ ہے
روز آخرت پر ایمان لے آنا۔ پانچواں بنیادی عقیدہ روز آخرت پر ایمان لانا۔ ایک دن یہ تمام کائنات فنا ہو جائیں گی، سب ختم ہو جائیں گی، کچھ باقی نہیں رہے گا، اولین و آخرین مٹ جائیں گے، صرف پروردگار کی ذات باقی رہے گی۔ پھر پروردگار عالم جب چاہے گا تمام اولین و آخرین کو زندہ فرمائے گا، جمع فرمائے گا، پھر ان سے سوال و جواب ہوگا۔ جن کے اعمال درست ہوں گے، نیک ہوں گے، اچھے ہوں گے، ان کو ہمیشگی کے لیے جنت کی خوشخبری سنا دی جائے گی۔ جن کے اعمال برے ہوں گے ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا، اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا یعنی کافرین و مشرکین لوگ، یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ انشاءاللہ العزیز اس کے آگے توحید کا مفہوم اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ توحید کا مفہوم کیا ہے، توحید کے اقسام کتنے ہیں۔ جب تک اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔